بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اسٹار نیوز کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہمارا پروگرام ادھر ہوا ہے WWF کے ساتھ مل کر، وہ پروگرام کس حوالے سے تھا کہ ویل چیئرز ہم نے مہیا کی ہیں معذور افراد کو۔ لفظ میں نے ہم کا بولا ہے، لیکن اصل میں جو ورکنگ ہے تحصیل مکتب سیال میں وہ WWF کی ہے۔ انہیں ہماری توجہ دلوائی ہے، اور پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہم نے سپورٹ کیا ہے WWF کو، اور اس کے ساتھ مل کر معذور افراد کے لیے ہم نے کام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو ضلع جھنگ میں ہم نے کی ہیں۔ تو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں بہن بھائی یہ ادھر موجود ہیں، میں یہ بتانے کا جو مقصد ہے یہ تحریص نعمت کے طور پر ہے، اور اس لیے بھی بتانے کا مقصد ہے کہ آپ کے سننے سے، آپ کو پتہ چلنے سے آپ کے دل میں بھی غریب لوگوں کی، معذور لوگوں کی محبت پیدا ہو۔ تو چلتے ہیں چند چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن ضلع جھنگ ہے، ضلع جھنگ میں کون کون سے رفاہی کام کیے ہیں۔ اس میں الخدمت فاؤنڈیشن نے ایک سال میں، جو گزشتہ ایک سال ہے، اس میں معذور افراد کے لیے ویل چیئر 190 مہیا کی ہیں۔ ویل چیئر یہ جنگ کے مختلف علاقوں میں۔ اسی طرح ضلع جنگ میں ہماری 2 لیبس چل رہی ہیں، ایک شورکوٹ میں ہے، ایک جھنگ میں ہے، اور اس میں ہم جو مستحق لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہمیں 20% لیس کرتے ہیں، یعنی 20% ہم ان کو رعایت دیتے ہیں علاج میں۔ اسی طرح یتیم بچے جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم کوشش کرتے ہیں ان کے سر پر ہاتھ رکھنے کی۔ کیسے کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کفالت یتامہ، یعنی آرفن کیئر پروگرام۔ اس میں ہم نے ایک بچے کے لیے 4500 روپے ہم نے رکھے ہیں، ہر مہینہ ہم دیتے ہیں، بینک کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، اور اس غرض سے ہم دیتے ہیں۔ غرض ہماری ہوتی ہے تعلیم کے حوالے سے کہ یہ یتیم بچے تعلیم حاصل کریں، ملک و ملت کے لیے ایک اچھی چیز ثابت ہوں۔ اس میں تقریباً 201 یتیم بچے، ان کی ہم اس وقت تک، آج تک ہم کفالت کر رہے ہیں۔ آپ دعا کریں، ہم بھی کوشش کریں گے کہ یتامت کفالت کا جو پروگرام ہے اس میں ہم مزید اس میں اضافہ کر سکیں۔ اس کے بعد ہینڈ پمپس ہیں، یہ 120 ہینڈ پمپ ضلع جھنگ میں ہم نے لگائے ہیں۔ اسی طرح کمیونٹی پمپ ہیں جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، مطلب ایک چھوٹے پنڈ کے لیے، بستی کے لیے، وہ ہم نے 30 لگائے ہیں۔ اور رمضان شریف میں راشن پیک ہم نے 600 لوگوں کو راشن پیک ہم نے دیا۔ اسی طرح دیکھیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کچھ ہمارے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے کفن کو حاصل کرنا، تدفین کے اخراجات کرنا بھی ذرا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم مدد کرتے ہیں۔ تو ہم نے 18 لوگوں کو کفن کے حوالے سے ہم نے ان کی مدد کی ہے۔ اسی طرح کرونا آیا، آپ کو معلوم ہے کرونا، تو کرونا میں 32 مریض تھے ایسے جن کو ہم نے فری آکسیجن مہیا کی، اور گھر کی دہلیز پر، مطلب ہے ہم نے آکسیجن کا جو سلنڈر تھا ہم نے گھر پر جا کر ان کو مہیا کیا، اور پھر یہ نہیں ہے کہ سلنڈر دے کر ہم بے باک ہو گئے، ہم گھر بیٹھ کے نہیں، پھر ہم اس کا فالو اپ لیتے رہے ہیں، ہم پتہ کرتے رہے ہیں کہ اب ان کا کیسے گزارا ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ہم یہ کوشش کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کو ایک بات اور بتاتا چلو، الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان میں تو ہے ہی صحیح، مطلب ہے نمبر 1 پہ آپ سمجھیں، اور آپ کو یہ بتاتا چلو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ الخدمت فاؤنڈیشن جو براعظم ایشیا ہے، اس میں جو پہلی 4-5 NGOز ہیں خدمت خلق کرنے والی، ان میں الخدمت فاؤنڈیشن کا شمار ہے۔ تو اسی طرح آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس کے خدمت خلق میں مدد کرنے والے لوگ ہیں، والنٹیئرز جن کو ہم بولتے ہیں، وہ 80 ہیں، اور الحمدللہ کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے صدارتی ایوارڈ تمغہ حسن کارکردگی بھی حاصل کیا ہے۔ اور چولستان میں اس وقت میں کوئی تنقید کے طور پر نہیں کر رہا، لیکن اس لیے میں اگلی بات کرنے والا ہوں کہ آپ لوگوں میں جذبہ پیدا ہو
اور حکومت کو بھی اس بات کا پتہ چلے، اور وہ لوگ جو خدمات انسانی کی طرف توجہ دیتے ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ چولستان میں واحد الخدمت فاؤنڈیشن ہے جس نے سب سے پہلے قدم رکھا ہے، اور وسیع معنوں میں جانوروں کے حوالے سے، انسانوں کے حوالے سے پانی کا جو مسئلہ رہا ہے اس میں مدد کی اور ہم کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک تیسری عمل پر سیال کے حوالے سے بات ہے تو WWF کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مزید کام کریں گے۔ آخر میں آپ لوگوں کے لیے، ملک پاکستان کے لیے اور امت مسلموں کے لیے دعا کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ آنے والا ہر لمحہ ہم سب کے لیے کامیابی کا لمحہ ثابت ہو، اتفاق، اتحاد اور روشن مستقبل کا ہو، اور سب سے بڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں خیر سے گلے کے جذبہ پیدا فرمائے، انسانوں کے ساتھ محبت کا جذبہ پیدا فرمائے۔ السلام علیکم۔